مسلمان بننا ہوگا، ایک جان بننا ہوگا، طوفان بننا ہوگا، ایک جان بننا ہوگا، طوفان بننا ہوگا۔ سارا کفر ہے یکجا، مومن تو خود سنبھل ذرا، سارا کفر ہے یکجا، مومن تو خود سنبھل ذرا، گر ان سے ہے نمٹنا بس ایک راستہ بچا، مومن نہیں ہمیں اب، مومن نہیں ہمیں اب، ایمان بننا ہوگا، ایک جان بننا ہوگا، ایمان بننا ہوگا، ایک جان بننا ہوگا، طوفان بننا ہوگا۔ صبح و شام جرأتوں کے کرو کام جرأتوں کے، صبح و شام جرأتوں کے کرو کام جرأتوں کے، چاہو اگر جہاں میں ہو مقام جرأتوں کے، ہمیں اپنی عزتوں کا، ہمیں اپنی عزتوں کا نگران بننا ہوگا، ایک جان بننا ہوگا، ایمان بننا ہوگا، ایک جان بننا ہوگا، طوفان بننا ہوگا۔ مغرب کی لب کشائی گر ہند نے ہے دورائی، مغرب کی لب کشائی گر ہند نے ہے دورائی، کر فیصلہ نکل جا تیری اس میں ہے بلائی، اس سوچ کے لیے اب، اس سوچ کے لیے اب کوہرام بننا ہوگا، ایک جان بننا ہوگا، طوفان بننا ہوگا، ایک جان بننا ہوگا، طوفان بننا ہوگا۔ وہ دین سور تیرا جنہوں نے کفر ادھیڑا، وہ دین سور تیرا جنہوں نے کفر ادھیڑا، ان کی طرح کفر پہ اب کر کے تنگ گھیرا، صلاح الدین و قاسم، صلاح الدین و قاسم کا اعلان بننا ہوگا، ایک جان بننا ہوگا، ایمان بننا ہوگا، ایک جان بننا ہوگا، طوفان بننا ہوگا۔ صف امتحان بچھی ہے، نماز عشق کی گھڑی ہے، صف امتحان بچھی ہے، نماز عشق کی گھڑی ہے، تیرے خون کے وضو میں تیری زندگی کڑی ہے، اٹھ حیدری تجھے ہی، اٹھ حیدری تجھے ہی آذان بننا ہوگا، ایک جان بننا ہوگا، طوفان بننا ہوگا، ایک جان بننا ہوگا، طوفان بننا ہوگا۔
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم صدق الله. درود پاک سن کر پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ہم یہاں جلوس کے بعد نہ کوئی تقریر کا موقع ہے. جو لوگ شریک ہوئے اور کچھ اپنے معذور ہونے کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے، اللہ غفور الرحیم ہے. لیکن کچھ لوگ انٹینشنلی اور ارادے کے ساتھ بدعقیدگی کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے. اسی پر مجھے آیت کریمہ کا ترجمہ کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے. اللہ تعالیٰ نے 12 ربیع الاول کو جس عظیم پیغمبر کو بھیجا وہ رحمت تو سارے عالم کے لیے ہے، لیکن احسان صرف ایمان والوں پر ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. 12 ربیع الاول کو جو نبی آئے وہ اللہ کا احسان ہے. کس پر؟ علی المؤمنین. علی الناس نہیں ہے، علی العالمین نہیں ہے. رب نے یہ احسان دنیا پر نہیں کیا ہے، لوگوں پر نہیں کیا ہے، انسانوں پر نہیں کیا ہے. یہ احسان صرف ایمان والوں پر کیا ہے. لہذا نبی کی پیدائش کی خوشی اسی کو ہوگی جس پر وہ احسان ہوں گے، اور احسان اسی پر ہوں گے جو مومن ہوگا. لہذا ہم شریک ہو کر اپنے مومن ہونے کا ثبوت دے چکے ہیں اور وہ بائیکاٹ کر کے اپنے غیر مومن ہونے کا اعلان کر رہے ہیں. ایسے دو راستے کیوں بن گئے؟ کیونکہ رب کی مشیت یہی ہے کہ کچھ جنت میں جائیں گے، کچھ جہنم میں. جس کو وہ جنت میں ڈالے گا اس میں اس کا فضل ہوگا، اور جسے جہنم میں ڈالے گا اس میں اس کا عدل ہوگا. اب عدل کے لیے جرم ضروری ہے، کیونکہ جرم نہیں تو سزا کیسی، اس لیے ان سے جرم کرنے کی چھوٹ دی جا رہی ہے. لیکن ہم میلاد مصطفیٰ کے جلوس میں شریک ہوئے ہیں. بھائی اگر تمہارے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا تو بیٹے کے برتھ ڈے کی خوشی تمہیں ہوگی، پریوار کو ہوگی، ماں باپ کو ہوگی. پڑوسی کو کیوں خوشی ہو جس کے تعلقات اس گھر سے نہ ہوں؟ تو نبی کے پیدا ہونے کی خوشی اسی کو ہوگی کہ جسے نبی کے تعلقات جس کے اچھے ہوں گے، جس کے تعلقات ٹوٹ گئے ہیں وہ کاہے کو خوش ہوگا. ہم کہتے ہیں ہمارا بیٹا پیدا ہوا، یہ بھی خوشی کی بات ہے. نبی پیدا ہوئے، یہ بھی خوشی کی بات ہے. فرق یہ ہے کہ میرا بیٹا پریوار کے لیے خوشی ہے اور میرا نبی سارے سنسار کے لیے خوشی ہے. وہ مکہ کی خوشی ہے، یہ سارے جہاں کی خوشی ہے. بیٹا پیدا ہوا تو مکہ مسکرا پڑا، نبی پیدا ہوئے تو جہاں مسکرا پڑا. اس لیے ایسے موقع پر کہ جس کا اب دیکھنا یہ ہے کہ جس کے جو پیدا ہوتا ہے وہ کس کا ہے، جو پیدا ہوتا ہے وہ کس کا ہے. تو جو پیدا ہوتا ہے اس سے تو آج مانگنا نہیں ہے، جس کا ہے اسی سے مانگنا ہے. رب نے پیدا کیا ہے، رب العالمین نے پیدا کیا ہے. آج رب کی مشیت، آج رب کی رضا اور رب کی مرضی، اور ہم رب کی رضا میں اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں. بارگاہ کبریا میں ہاتھ اٹھا کر یہ ہم التجا کرتے ہیں، خدا بندہ ملکہ بادشاہ، کریمہ کار سازا بندہ نوازا بے نیازا. ہم اپنے بیٹے کے لیے سڑکوں پر نہیں نکلے، ہم اپنی اولاد کے لیے سڑک پر نہیں نکلے ہیں. ہم اس نبی کے لیے سڑک پر نکل پڑے جسے تو نے بہترین نبی بنایا ہے، جسے تو نے افضل ترین بنایا ہے. اس نبی کے لیے ہم نے جلوس نکالا ہے جس سے پہلے کوئی نبی نہیں. اس نبی کے لیے جو ایسا اول نبی ہے، ایسا اول نبی ہے جس سے پہلے کوئی نبی نہیں، اور ایسا آخری نبی ہے، ایسا آخری نبی ہے جس کے بعد نبی نہیں. ایسے مقدس ترین نبی کے لیے ہمارے قدم چلے ہیں. قدم ہمارے تھے، ارادے ہمارے تھے، مگر توفیق تیری تھی، کرم تیرا تھا. سب کے قدم تو نہیں چل سکے بالی کو مولا. اس لیے ہم دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ تو اپنے نبی کے پیدا ہونے پر جتنا راضی تھا اسی رضا کا صدقہ دے دے. مالک تو اپنے نبی کو پیدا کر کے جس شاہکار کو دنیا کے سامنے لایا،
جس مرضی سے لایا اس مرضی کا صدقہ دے دے. مالک و مولا ہم تمام سنیوں کو ایک بنا دے, تمام سنیوں کو نیک بنا دے. ہم اپنے دشمن کو تو معاف کرنے کی طاقت رکھیں مگر رسول کے دشمن سے کبھی سمجھوتے کا خیال نہ آئے, ایسا ذہن بنا دے. وہ دل دے دے جو صدیق اکبر کے سینے میں دھڑک رہا تھا, وہ ارادہ دے دے جو فاروق اعظم کی چھاتی میں مچل رہا تھا, وہ شرم و حیا دے دے جو عثمان غنی کی پہچان تھی, وہ جرأت و دلیری دے دے جو مولا علی کی شان تھی, امام حسن کا تدبر دے دے اور ان کا تحمل دے دے, اور امام حسین کی قربانی کا جذبہ دے دے. مالک و مولا فضل فرما, کرم فرما. ہم میں جو بیمار ہیں میلاد مصطفیٰ کے صدقے بے شفا دے دے. ہم میں جو قرض سے دبے ہوئے سسک رہے ہیں انہیں قرض سے سبکدوش کر دے. ہم میں جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں انہیں کامیابی عطا فرما, اور جب اسٹوڈنٹس اپنے کورس کو کامیاب کر رہے ہیں تو اس حاصل کردہ علم کو دین کا خادم بنا دے. مالک و مولا ہمارے چلنے کو میں ہماری جلوس کے انتظام میں اہتمام میں کوئی خطا ہو تو معاف کر دے, اور اگر ایک قدم بھی تیرے حبیب کی رضا کے لیے اٹھا ہو تو اس ایک قدم کو ایسی قبولیت عطا فرما کہ قبر کے اندھیرے میں وہ اجالا بن جائے اور محشر کی تپتی ہوئی دھوپ میں وہ تسلی کا سامان بن جائے. مالک فضل فرما, رحم فرما. تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار, نہ مایوس ہو تجھ سے امیدوار. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ایک جان بننا ہوگا, طوفان بننا ہوگا. ایک جان بننا ہوگا, طوفان بننا ہوگا. طوفان بننا ہوگا, ایمان بننا ہوگا.